اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر ڈاکٹر صالح صاحب سعودی عرب کے مشہور پروفیسر بھی ہیں، داعی بھی ہیں، تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی۔ جب اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تو اس کے بعد جب ڈاکٹر آئے معائنہ کرنے کے لیے تو ان کو کہا مبارک ہو، آپ کی کامیاب آپریشن ہوا۔ اس کے آپریشن کے بعد جب ڈاکٹر چلے گئے تو ایک ڈاکٹر صاحب آئے، دیکھا تو ایک دم جو ہے ان کے چہرے جو ہے فق ہو گئے۔ مانیٹر کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ خون جو ہے دل کے اوپر مکمل جم گیا ہے، اور ڈاکٹر پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے آپریشن تو آپ کا کامیاب ہوا تھا لیکن دل کے اوپر خون جم گیا ہے۔ تو کہنے لگے دوبارہ کھولنا پڑے گا، آپریٹ کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں جو آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر جو ہے آپریشن تھیٹر میں چلے گئے، دوبارہ آپریشن کی تیاری شروع کر دی۔ ایک نرس آئی، نرس آ کے کہتی ہے پروفیسر صاحب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ۔ جو ڈاکٹروں نے کہا تھا وہ تو آپ نے کرا لیا۔ تو فرمانے لگے ایک دم میرا جو ہے ذہن گھوما حضرت عبداللہ بن صحابی کرام کی طرف کہ ان سے جو حدیث مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا ہے اللہ کے رسول میں ایک حصہ جو ہے درود شریف پڑھتا ہوں، باقی 3 حصے دعا کرتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بڑھا دو، اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں آدھا حصہ جو ہے اپنی دعا کیا کروں گا اور نصف جو ہے درود شریف پڑھ لوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھا دو اور مزید بڑھا دو۔ تو اب 3 تہائی پہ گا۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچھا میں اس طرح کر لوں؟ تو فرمایا حضور نے کہ بھائی اور بڑھا دو، اور بڑھانے کا فرمایا۔ تو کہا اب تو رہی صرف درود شریف ہی رہ گیا ہے۔ تو حدیث میں جو آتا ہے درود شریف میں رنج و غم اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو حدیث میں یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہمارے شیخ فرما رہے تھے حضرت مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو رنج و الم اور غم کے لیے پھر انہوں نے جو ہے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ تو وہ پروفیسر صاحب کہنے لگے میں نے تو بھائی ٹیک لگا لی اور ٹیک لگا کے لیٹ گیا کہ ویسے ہی میں بہت کمزور آدمی ہوں، آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کریں گے تو آ جائیں گے کمزور سے آدمی ہیں۔ تو میں تو ٹیک لگا کے لیٹ گیا اور میں نے کہا اب تو بس آخری وقت ہے، بس ٹھیک ہے اللہ مالک ہے، یہی لگا کے لیٹا ہوا تھا۔ تو جب نرس نے کہا تو میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو ڈاکٹر سارے اندر داخل ہوئے تو میری آنکھیں تو بند تھیں، پھر ایک جو ڈاکٹر ہے وہ ایک دم چیخا، اس سے میری آنکھ کھل گئی۔ تو میں نے کہا یار تم جب آتے ہو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی لے کے آتے ہو، اب پھر تم چیخ رہے ہو، کیا ہو گیا بھائی؟ اب کیا ہو گیا؟ اب تو آپریشن کرنا ہے تم نے، اب کیا ہو گیا؟ کہ نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو خوشی سے چیخ رہا ہوں، میں تو حیران ہو رہے ہیں ہم لوگ کہ مانیٹر میں آپ کا سارا خون غائب ہو گیا ہے، جو دل کے اوپر خون آ گیا تھا وہ سارے کا سارا خون اتر چکا ہے۔ یہ بتائیں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا ایسا کام؟ تو فرمانے لگے میں نے درود شریف پڑھا۔ تو آج ہم لوگ کتنے پریشان ہیں، کبھی کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کے پاس بھاگ رہا ہے، کوئی تعویذ لینے بھاگ رہا ہے۔ یقین سے پڑھنا اصل چیز ہے نا، کہ آدمی یقین سے پڑھے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے درود بھیجے، خاص کر جمعرات اور جمعے کا معمول بنائے کہ بھائی میں 1000 بار درود شریف پڑھوں گا، 2000 بار پڑھوں گا۔ ہمت کرے، کم سے کم تو کام کاج بھی اگر ہوتا ہے آدمی 1000 بار تو کر لیتا ہے آسانی سے، بہت آسان ہے، 1000 بار تو آرام سے ہو جاتا ہے جمعرات اور جمعے میں۔ تو کم سے کم معمول بنائے کہ درود شریف پڑھے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔
یہ سارے معاملات پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی، روزی کی تنگی، بچوں کی تنگی، اس کی تنگی، سب غائب ہو جائے گا۔ لیکن ہم لوگوں کو بس جو کوئی دوسرے گارنٹی دے دیتے ہیں لوگ، اس پہ تو یقین ہے، لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے اس پہ یقین نہیں آ رہا۔ جو اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا وہ تو گارنٹی ہے نا بھائی، منی بیک گارنٹی ہے، وہ تو ہوگا جو حضور نے فرمایا ہے۔ ہمارے اور آپ کے یقین کی کمزوری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ رب العزت سے انہوں نے کہا، اے اللہ، یہ تیرا نیک بندہ جب تجھ سے مانگتا ہے، تجھے پکارتا ہے، تو اللہ پاک آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا، میں کہتا ہوں لبیک۔ اللہ پاک جب آپ کا گناہ گار بندہ آپ کی طرف رجوع کرتا ہے اور آپ کو پکارتا ہے تو فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ لبیک لبیک لبیک، تو میں 3 بار لبیک کہتا ہوں۔ کہ نیک بندے کے کہنے پہ اللہ پاک 1 بار لبیک اور گناہ گار کے کہنے پہ آپ 3 بار لبیک کہتے ہیں۔ کہ نیک بندہ جو نیکیاں بھی کرتا ہے نا تو اس کو اپنی نیکیوں کا بھی گھمنڈ ہوتا ہے، اس کو اپنی نیکیوں کا بھی گھمنڈ ہوتا ہے، اس لیے میں اس کو 1 بار لبیک کہتا ہوں۔ اور جو گناہ گار بندہ ہوتا ہے وہ میری رحمت کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو میری رحمت کی امید ہوتی ہے، تو اس کو میں اس لیے 3 بار لبیک کہتا ہوں۔ تو یہ ہم لوگوں کی کمزوریاں ہیں، اعمال کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہاں جی ہم نے یہ اعمال کر لیا، ہمیں گناہ گار، خطا کار، نپا کار، سیاہ کار، رذیل بندہ بن کے جو ہے نا ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت سے تعلق مع اللہ حاصل ہو۔ لیکن یہ تعلق یہی وجہ ہے کہ اسی لیے حاصل نہیں ہو پاتا، عاجزی انکساری اس لیے پیدا نہیں ہو پاتی کہ صحبت اہل اللہ نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت والے جو ہوتے ہیں، ہمارے شیخ حضرت مولانا عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک جب کسی کو بٹھاتے ہیں تو کچھ دے کے بٹھاتے ہیں۔ تو جب مرید ہوتا ہے اور سامنے ہوتا ہے اور اس کی اصلاح کا کام اللہ رب العزت لے رہے ہوتے ہیں تو معاملات اس میں جو کمیاں ہوتی ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، تو وہ پھر اس کے اوپر توجہ کرتا ہے، پھر اس کے اوپر توجہ کرتا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو۔ جس چیز کی کمی ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور اپنی کمیاں بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم میں یہ کمی ہے، ہم میں یہ کمی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمایا کرتے تھے، احادیث جو موجود ہیں۔ تو یہی سارا سلسلہ ہے کہ اللہ والوں کے سے تعلق حاصل کرنا پڑے گا، اس کے بغیر معاملہ نہیں ہوگا۔ اور عاجزی انکساری جب تک پیدا نہیں ہوگی تو بندہ جو ہے مقرب نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک خواجہ مجذوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ہر تمنا اب تو دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا کہ اب تو خلوت ہو گئی، کہ دل سے ہر تمنا نکل جائے انسان کی کہ میں بڑا ہوں، بڑائی کی تمنا کہ میں لوگوں میں بڑا جانا جاؤں، میری لوگوں کے اندر مقام ہو، لوگوں کے اندر میری عزت ہو، لوگوں کے اندر میری شہرت ہو، لوگ میری طرف متوجہ ہوں۔ یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں، ساری دل کی بیماریاں ہیں۔ یہ جو تمنائیں جب تک ساری دل سے فارغ نہیں ہوں گی نا، جب تک اللہ بھرے ہوئے دل میں کیا آئے گا؟ جب تک یہ دل خالی نہیں ہوگا ان ساری چیزوں سے، اللہ رب العزت نہیں آتے۔ ایک چرواہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو وہ بکریاں اپنی چرایا کرتا تھا، مجذوب تھا، اس کو اللہ رب العزت میں گم رہتا۔ ایک دن جو ہے باتیں کر رہا اللہ پاک سے، اللہ پاک کو کہہ رہا، اللہ پاک آپ کا اگر مجھے گھر معلوم ہوتا تو میں آپ کے گھر آیا کرتا اور صفائی کیا کرتا، اور اللہ پاک جب آپ بیمار ہو جاتے میں آپ کی تیمارداری کرتا، آپ کے سر میں تیل لگاتا اور آپ کے گھر میں گھی لایا کرتا، دودھ لایا کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن لیا کہ یار یہ کیا بول رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھائی یہ تم کیا کفر بک رہے ہو؟ اللہ رب العزت تو ان ساری چیزوں سے آ رہی ہیں، یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ تو تم اللہ کی تم غلط باتیں کر رہے ہو، اللہ رب العزت کو ان ساری چیزوں کی حاجت نہیں ہے۔ اب وہ ظاہر محبوب تھا، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، آپ نے ہمارے بندے کو ہم سے ناراض کر دیا،
ہمارے بندے کو ہم سے توڑ دیا، ہم نے تو بندوں کو آپ کو جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، آپ کو یہ اس لیے تھوڑی بھیجا ہے کہ آپ ہمارے بندوں کو ہم سے توڑ دیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عمل جو تھا وہ بالکل صحیح تھا، اس میں علماء مفسرین فرماتے ہیں انہوں نے تو صحیح کیا، لیکن یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ رب العزت سے اگر کوئی مانگ رہا ہے، کس معاملے میں مانگ رہا ہے، ہر کسی کے پاس ہی جا کے نہیں گھسے آدمی، اور بھائی یوں اللہ کو جو ہے نا خدا نہیں کہنا چاہیے، جیسے جاہل لوگ لے کے آتے ہیں، کوئی لے کے آ جاتا ہے خدا نہیں کہنا چاہیے، تو جی خدا کے کیا مطلب ہے، تو اللہ کہنا چاہیے، تو کہنا چاہیے، تو ہے نہیں کہنا چاہیے۔ ابے بھائی اس کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو؟ انما الاعمال بالنیات، ہر ایک کا عمل اس کی نیت کے اوپر ہے کہ اللہ کو اس سے کیا چاہت ہے، اس کے نزدیک وہی الفاظ معتبر ہیں، وہی محبت والے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں میں لگنے کی بجائے اصل تعلق میں اللہ حاصل ہونا اصل چیز ہے، نہ کہ یہ چیزیں الفاظوں کے ہیر پھیر کے پیچھے لگنا اللہ کی محبت میں۔ تو اللہ کی محبت جب بھی حاصل ہوتی ہے جب انسان اللہ والوں سے تعلق قائم رکھتا ہے، اللہ والوں کے پاس آتا جاتا رہتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرتا ہے، نیک مجالس اختیار کرتا ہے، جہاں ذکر کی مجلس ہوں، اللہ والے جمع ہوتے ہوں، وہاں پہ جاتا ہے، شرکت کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنا تعلق، اپنی محبت، اپنی معرفت عطا فرمائے۔ تو لمیٹڈ جو ہے میں وہ رکھتا ہوں کہ بھائی 10 منٹ کا جو ہے نا بیان ہو، اس سے زیادہ لمبا نہ ہو کیونکہ سب کو بھاری ہو جاتا ہے۔